اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک سیریز شروع کریں گے قرآن مجید کے بارے میں۔ قرآن مجید کے ایک ایک آیت میں آپ کو کھول کر بتاؤں گا اس میں کیا لاجک ہے، جتنا مجھے اللہ نے علم دیا ہوا ہے اور اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ یہ آپ کی بات ہے کہ آپ اس کو لے نہ لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میں اپنی کوشش کروں گا کہ جتنے کوشچنز، سوالات ہیں آپ کے ذہنوں میں بچپن سے، کچھ حد تک میں ان کے جوابات دے سکوں۔ اس ویڈیو میں میرے چہرے پر کوشچن مارک ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سوچیں، ان چیزوں پر وقت دیں اور آپ اللہ کے نظام کو سمجھیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات اس میں آپ کے لیے ہوں گے، جو آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کو چاہیے، آپ کے معاشرتی زندگی میں چاہیے، آپ کی مذہبی زندگی میں چاہیے، کیونکہ واحد انسان ہی وہ مخلوق ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کوشچن اس کے ذہن میں ریز ہوتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ جہاں تک ہو سکے میں آپ کے وہ جوابات دے سکوں اور آپ کو سیٹسفائی اور مطمئن کر سکوں۔ والسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی حساس موضوع کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے قرآن کو سمجھنا۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے تو وہ ہر ٹائم سوچتا رہتا ہے، اور اس کے ذہن میں کچھ سوالات آتے رہتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ وہ ان سوالات کی تحقیق کرتے ہیں اور پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا رحم بہت رحمان اور رحیم ہے، وہ اس کا فضل بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا فضل آپ ڈھونڈ لیں گے۔ کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن کی سمجھ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں پر ہوتی ہے، لیکن ان اللہ کے چنے ہوئے لوگوں نے کچھ کوشش کی ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی۔ تو اگر آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ یقین رکھے کہ اللہ آپ کو آپ کے ذہن کے دروازے کھول دے گا اور آپ پر اتنا فضل کرے گا کہ آپ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں گے۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس کے ذہن میں سوالات ہی ہوتے ہیں کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اللہ کی ذات کیا ہے، پیغمبر کیوں بھیجے گئے، یہ دنیا ہی کیوں پیدا کی گئی، اور اس طرح کے سینکڑوں سوالات ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب کا جواب آپ کو صرف قرآن میں ہی ملے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں تو ہم اسی طرح ساری زندگی کنفیوژن کا شکار ہی رہیں گے، اور ہمارے ان سوالات کے جوابات ہمیں نہیں مل سکیں گے۔ میں ایک ادنا سا کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ان سوالات کے جواب دے سکوں۔ میں تو نہ کوئی مفتی ہوں نہ مولوی ہوں، میں ایک سوچنے والا انسان ہوں۔ میری اپنی ایک رائے ہے،
آپ اس رائے کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ اس رائے کو مان بھی سکتے ہیں، لیکن میری ایک ایڈوائس ہوگی کہ آپ ان باتوں پر سوچیں۔ میں اس انشاءاللہ نیگیٹو چیز کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو ہر ایک چیز میں ایک پازیٹیو چیز، ایک مثبت چیز دکھاؤں گا، اور یہ کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جوابات جہاں تک ہو سکے آپ کو دے سکوں۔ اچھا، اللہ نے قرآن کو صراط مستقیم کہا ہے، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے سارے سوالات کے جوابات قرآن میں ہی ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صحیح راستہ۔ صحیح راستہ کیا مطلب؟ وہ راستہ جس پر آپ چل کر کامیاب ہو سکے۔ کامیابی کی طرف ہم آئیں گے کہ کامیابی کیا ہے۔ پہلے صراط مستقیم، اللہ نے قرآن کو کہا ہے یہ روشنی ہے اور ہدایت ہے۔ دیکھیں، روشنی اور اندھیرا، ایک بندہ روشنی میں ہوتا ہے، اسے ساری چیزیں واضح نظر آتی ہیں کہ کہاں پر میز رکھا ہوا ہے، کہاں پر کرسی رکھی ہوئی ہے، ایک کمرے میں کہاں پر سانپ ہے، کہاں پر بچھو ہے، کہاں پر میں نے پاؤں رکھنا ہے، کہاں پر نہیں رکھنا، کس راستے پر میں نے جانا ہے، کہاں پر ہرڈلز ہیں، کہاں پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔ تو جب روشنی ہوتی ہے تو آپ خراب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ان جگہوں پر قدم رکھتے ہیں اور ان راستوں پر جاتے ہیں جہاں پر کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں ہوتی۔ تو قرآن ایک روشنی ہے جو آپ کو، آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اور آپ ایک صحیح راستہ چن سکتے ہیں۔ اسی لیے اسے روشنی بھی کہا گیا ہے۔ ہدایت، اسے ہدایت کہا گیا ہے۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو اسے اچھے اور برے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ اچھا اور برا کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کو ہم سمجھنے میں بہت ٹائم لگا لیتے ہیں۔ ہدایت یہ ہے کہ اللہ نے جو کیا ہمارے ساتھ، یا جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، وہ صحیح ہے۔ لیٹ سپوز ایک بندے کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، دوسرے کو پیسہ نہیں دیا، تو ہمیں یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ بھی صحیح ہے، دو بھائی ہیں، جس کو نہیں دیا وہ بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ لیٹ سپوز آپ کے دو بیٹے ہیں، آپ کو دونوں کے نیچر کا پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کے دو بیٹے ہیں، آپ کو ان کی نیچر کا پتہ ہوتا ہے۔ ایز اے انسان جس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت کم ہے، آپ ایک کو زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اسے زیادہ پیسے دیتا ہوں تو یہ اسے صحیح راستے میں استعمال کرے گا، اور دوسرا بیٹا ہے وہ بھی آپ کو عزیز ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اگر میں زیادہ پیسے دیتا ہوں یہ برائی کے راستے پر جا سکتا ہے، تو آپ اس پر ذرا پیسے کم کر دیتے ہیں۔
یا آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بہت طاقتور ہے اور ایک ذرا کمزور ہے، تو طاقتور سے آپ زیادہ وزن اٹھاتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کا بیٹا ہے، اور وہی کمزور ہوتا ہے، آپ اس سے وہ کام نکلواتے ہیں جس سے آپ کے گھر کے ماحول اور وہ پہیہ بھی گھوم جاتا ہے، کاموں کا پہیہ، اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ جس کا علم بہت وسیع ہے، جس کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ ہمیں جو بھی دے، جہاں بھی دے، جس طرح بھی دے، کوئی خوشی دے، کوئی غم دے، اس کو پتہ ہے، اور ہمیں اگر اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ جو ہمارے لیے اللہ نے لکھا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے، تو یقین جانیں آپ سمجھ گئے دنیا کی لاجک کو، اور یہ زندگی گزارنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ قرآن ایکچولی رحمان کا راستہ ہے، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف کامیابی ہی ملے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آزمائشیں آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، لیکن اس کا راستہ بھی اللہ نے بتایا ہوا ہے، اور وہ ہے صبر اور شکر۔ آزمائش کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی خوشی آتی ہے آپ شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ پر تکلیف آتی ہے آپ صبر کرتے ہیں کہ اللہ نے اسی میں میری بہتری رکھی ہے۔ اور اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی تو اٹ مینس آپ اچھے اور برے کی تمیز کرنا سیکھ گئے۔ آپ یہ سیکھ گئے کہ جو خوشی مجھے ملی ہے اسی میں میری بہتری ہے، اور آپ اللہ کی شکر بہت ادا کرتے ہیں، اور جو غم یا تکلیف ملا ہے آپ کہتے ہیں کہ اسی میں بھی میری بہتری ہوگی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں۔ میرے 3 سال کا بیٹا ہے، اس کا گلا بہت زیادہ خراب تھا، ٹمپریچر بھی تھا، وہ جب فریج گیا تو اس نے آئس کریم دیکھا، اور وہ بہت زیادہ اصرار کر رہا تھا کہ مجھے آئس کریم دو۔ ابھی اس کو پتہ نہیں کہ اس میں اس کی بہتری ہے یا نہیں، لیکن وہ مانگ رہا تھا دو۔ میں نے 1-2 مرتبہ پیار سے کہا، پھر پیار سے کہا، تیسری مرتبہ ذرا سختی سے، اور چوتھی مرتبہ میں نے اس کو جھڑکا کہ یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن وہ ضد کر رہا ہے۔ اور ہمارے انسانوں کی بھی یہی نیچر ہوتی ہے کہ اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں اس کی برائی ہے یا بھلائی ہے، لیکن وہ ضد کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے مثال اس بچے کی طرح ہے، لیکن بچے کو اگر ماں پر یقین ہو تو آپ کو پتہ ہے ماں اس کو ہر چیز سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح اللہ ہمیں ہر تکلیف سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، لیکن اگر ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہو۔